اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹیچر کی جانب سے میں ایک نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں۔ آج جس ٹاپک میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ بہت ہی اہمیت کے حامل وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ غربت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ وظیفہ ختم ہوتے ساتھ ہی آپ کی غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ میں اللہ پاک سے دعا مانگتا ہوں، اے میرے اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں، میرے مولا تیری پناہ مانگتا ہوں تنگ دستی کی مصیبت سے اور حد سے گزر جانے والی تنگ دستی سے۔ یا اللہ تو کبھی اپنے سوا مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا۔ آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتا رہا ہوں کہ حد سے زیادہ اگر آپ تنگ دست ہوں تو یہ وظیفہ کریں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا یہ وظیفہ کریں تو انشاءاللہ آپ کے حالات وظیفہ ختم ہوتے ساتھ ہی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راستے پر چل رہا تھا۔ اتنے میں ایک صحابی سے ملاقات ہوگی جو بہت زیادہ پریشان تھے۔ بہت زیادہ پریشانی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے بات پوچھی، آپ نے ایسی حالت کیوں بنائی ہوئی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں ایسی حالت ہے؟ اس صحابی نے عرض کی، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، اے کالی کملی والے، اے سرکار دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت زیادہ تنگ دست ہوں اور امراض کی وجہ سے میں بہت زیادہ تنگ دست ہو چکا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں ایسی دعا بتاتا ہوں جس کو اگر تم پڑھو گے تو اللہ پاک تم سے تنگ دستی اٹھا لیں گے اور تمہاری بیماری بھی دور ہو جائے گی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہر وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے، انہوں نے بہت زیادہ حدیث حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر سنی ہے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا ہمیں بھی سکھا دیجئے تاکہ ہم بھی اس کو کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی۔ آپ کو یہ جو دعا میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ اکثر اسلامک ٹیچر پر بہت زیادہ مہنے اور بہت زیادہ بھائی یہ کامنٹس کرتے ہیں کہ آپ ایک تو ویڈیو مختصر بنایا کریں، دوسرا جو بھی آپ وظائف بتاتے ہیں اس کو آپ لکھ کر کے بتایا کریں تاکہ ہمیں زبر زیر میں یا پھر آپ کے پڑھنے میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جب آپ کوئی بھی پڑھتے ہیں تو ہمیں صحیح سمجھ نہیں آتی، آپ لکھ کر کے بتائیں تو تاکہ ہمیں صحیح سمجھ آ سکے۔ تو یہ ورڈنگ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو بتائی تھی یہ یہاں پر موجود ہے۔ تو اس کا ترجمہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کو آپ پڑھیے گا۔ بھروسہ اس ذات پر جو زندہ ہے جسے موت نہیں آئے گی، اور تعریف اس اللہ کی جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنا آیا اور نہ حکومت میں اس کا کوئی شریک ہے اور نہ ذات پر اس کے کوئی شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی مددگار نہیں، اور اسی کی بڑائی بیان کیا کرو۔ چند دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے ابو ہریرہ، آج تو بہت اچھی حالت میں لگ رہے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتائی تھی اس کی برکت سے جب میرے رزق میں اتنا زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، بہت ہی زیادہ اضافہ ہو رہا ہے۔ گھر سے نکلنے کی دعا جو باعث فراحت رزق عطا کرتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ جب تم پر تنگ دستی ہو تو گھر سے نکلتے وقت یہی دعا کر لیا کرو، اللہ پاک بہت زیادہ رزق عطا فرما دیں گے۔ تو اب ہمیں یہ چاہیے کہ بہترین رزق کے حصول کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا صبح و شام ہم اس کا ورد کیا کریں تو اللہ پاک ہمیں بہت زیادہ نواز دیں گے۔ اب علماء اکرام یہ کہتے ہیں اس دعا کو پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے، سب سے پہلے آپ نماز میں، کسی بھی نماز میں، چاہے فجر کی ہو ظہر کی ہو، آپ کسی بھی نماز میں 100 مرتبہ اس کلمات کی تسبیح کر دیں، 100 مرتبہ شروع میں کر دیں اور 100 مرتبہ آخر میں آپ اس کلمات کی تسبیح کر دیں۔
इंशाल्लाह इस अमल को मुसलसल जारी रखें, क्योंकि बाकी बहुत ज़्यादा वज़ाइफ ऐसे हैं जो उलमाए इकराम से बताए गए हैं, उलमाए इकराम के अलावा साहब रसूल ने बताए गए हैं, लेकिन ये वो अमल है जो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिज़्क़ के इजाफे के लिए बताया है। अगर हम इसको करेंगे तो हमारे माल में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस अमल को 11 मरतबा अल्लाह और दुरूद शरीफ के साथ आप इसको पढ़ लिया करें, तो इंशाअल्लाह इससे काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आएगी। और आखिर में मैं आपसे ये रिक्वेस्ट भी करना चाह रहा हूँ कि इस अमल को आप सदका जारिया समझ के आप जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा भाई मजबूर हैं, बहुत मजबूरी की हालत में हैं। आप ये अमल उनको भी शेयर करें, क्योंकि इससे सुन्नत भी ज़िंदा होगी। और सबसे ज़्यादा बेहतरीन सदका जारिया ये है कि आप हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई चीज़ जो लोगों तक पहुँचाते हैं, उससे अगर कोई भी इंसान अमल करता है तो ये सदका जारिया है, ये बेहतरीन सदका जारिया है। अगर आप अल्लाह पाक की रास्ते में 5 लाख बकरियां भी दे दें, 5 लाख जानवर भी सदका कर दें, तो उससे ये सच्चे दिल से, अगर जिस शख्स को नहीं पहुंचा सकता सच्चे दिल से इसको शेयर कर दे, आगे फैला दे, आगे दूसरों तक पहुंचा दे, तो ये उससे ज़्यादा अफजल रखता है, उससे ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि जब आप अल्लाह पाक के रास्ते में आज के दौर में हैरात करते हैं, आपके दिल में कहीं ना कहीं गुरूर पैदा हो जाता है, लेकिन इसको शेयर करने से, इसको आगे फैलाने से, दूसरों तक फैलाने से दिल में ऐसी कोई बात नहीं आती। तो मेरी आपसे गुजारिश है जहाँ तक हो सके आप इसको आगे फैला दें। और इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए आप हमारा चैनल इस्लामिक टीचर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।